بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرک یہ تو ہے ہی کہ کسی کو اللہ کے برابر سمجھے اور اس کے مقابل جانی، لیکن شرک بس اسی پر بند نہیں ہے، بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات کے لیے خاص فرمائی ہیں اور بندوں کے لیے بندگی کی علامتیں قرار دی ہیں، انہیں غیروں کے لیے بجا لایا جائے۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے، جس طرح سے اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بھی اسی کے ساتھ خاص ہیں۔ اب اگر کوئی یوں کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح ذرے ذرے قطرے قطرے پتے پتے کا علم رکھتے ہیں، اسی طرح سے ہمارا بت بھی رکھتا ہے، تو یہ شرک فی صفات ہو جائے گا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو علم کی کوالٹی ہے، صفت ہے، اس میں یہ دوسرے کو شریک کر رہا ہے۔ یا کوئی کسی پیر بزرگ یا نبی کے لیے یہی عقیدہ رکھے تو یہ پھر بھی شرک ہی رہے گا۔ شرک کی کئی صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، جیسے عیسائی اور آگ کے پجاری، وہ 2 سے زیادہ خدا مانتے ہیں۔ نمبر 2، کسی بھی بندے کے لیے ان غیب کی باتوں کا علم اللہ تعالیٰ کی عطا سے ماننا جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا، مثلا یہ علم کہ قیامت کب آئے گی وغیرہ، یعنی یہ علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، غیب کا علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص کیا ہے۔ یہ ایک مثال دی جیسے قیامت کا علم۔ اب قیامت کب آئے گی یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ اب اگر کوئی یوں کہنے لگے کہ نہیں جی وہ فلاں شخص جو ہیں وہ بھی قیامت کا علم رکھتے ہیں، تو ان کو کہا جائے گا کہ نہیں یہ تو شرک ہے۔ تو وہ آگے سے بڑھ کر یوں کہہ دیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بتا دینے کی وجہ سے وہ جانتے، تب بھی یہ شرک رہے گا۔ یہ بات بالکل ایسے ہی ہے، آپ اس کو مثال سمجھ سکتے ہیں کہ جب مشرکین مکہ سے یہ سوال کیا جاتا تھا ذرا یہ بتاؤ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جب ان سے سوال کریں گے آپ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو وہ یہی کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو ان کا شرک بھی یہی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے بتوں کو اس وجہ سے پوجتے ہیں کہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں۔ ہم کسی بت میں رزق دینے کی صفت کو مانتے ہیں، کسی بت میں بچہ دینے کی صفت کو مانتے ہیں، کسی بت میں اولاد، کسی بت کے لیے یہ صفت مانتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن ہم یہ جو مانتے ہیں ہم یہ اس لیے مانتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں، اور یہ جو صفات ان کے اندر ہیں یہ کوئی نئی صفت نہیں ہے، یا ان کے گھر سے، یہ اپنے گھر سے لے کر کے نہیں آئے ہیں، بلکہ یہ اللہ کے بہت نیک بندے ہوا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی یہ صفات عطا کر دی ہیں، اور اب اللہ تعالیٰ کا ان صفات سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس یہ جانے اور بندے جانے۔ تو دیکھو یہ بھی وہی شرک کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی ایک صفت میں حصے دار بنا لیا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی اگر کوئی یوں کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت علم میں کسی کو اپنا حصے دار بنا لیا ہے اور قیامت کا جو علم میرے ساتھ خاص ہے میں نے وہ فلاں کو بھی دے دیا ہے، تو یہ ایسا شخص، ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص بھی شرک کرنے والا ہو جائے گا۔ نمبر 3، کسی بندے میں تصرف اور قدرت کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے سمجھے اور ساتھ یہ مانے کہ اس کا کسی کو نفع یا نقصان پہنچانا اللہ تعالیٰ کی مرضی اور ارادے کا پابند ہے۔ رکوع و سجدے جیسے اعمال کسی مخلوق کے عبادت کے طور پر نہیں بلکہ صرف تعظیم کے طور پر کرنا، اس کو فسقیہ شرک کہتے ہیں۔ پھر شریک کرنے میں نبی، ولی، جن، شیطان وغیرہ سب برابر ہیں، جس سے بھی یہ معاملہ کیا جائے گا شرک ہوگا اور کرنے والا مشرک ہوگا۔ اب اس کو بھی سمجھ لیجیے کہ کوئی یوں کہے کہ بارش وہ میرا فلاں بت برساتا ہے، لیکن وہ بارش برسانے میں مستقل نہیں ہے، یعنی خود اس کے اندر یہ صلاحیت وہ اپنے گھر سے لے کر کے نہیں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ قدرت دے دی ہے کہ اب تم بارشیں جہاں چاہو برسایا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے سپرد یہ کر دیا ہے کہ تم لوگوں کو اولادیں دیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے یہ سپرد کر دیا ہے کہ تم لوگوں کی بگڑیاں بنایا کرو، لوگوں کی حاجت روائی کیا کرو، یہ تم کیا کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسروں کو عطا کر دیا ہے، اور وہ جن کو عطا کیا ہے اب وہ ہمارے کام بناتے ہیں۔ جو یہ عقیدہ رکھے گا تو یہ بھی شرک کرنے والا ہی ہوگا۔ اسی کو انہوں نے اس طرح کہا کہ کسی بندے میں تصرف یعنی رد و بدل کرنا، کسی کو آگے کرنا کسی کو پیچھے کرنا، اور قدرت یعنی طاقت کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے سمجھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے تصرف اور قدرت دے دیا ہے، اور ساتھ یہ مانے کہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچانا اللہ تعالیٰ کی مرضی اور ارادے کا پابند ہے، یعنی یہ جو نفع نقصان پہنچا رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کر رہے ہیں، لیکن یہ کر خود رہے ہیں، یہ چیزیں یہ بھی شرک ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سارے افعال یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلے ہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات میں بھی اکیلے ہیں۔ اور آگے انہوں نے یہ کہا کہ رکوع اور سجدے جیسی عبادت کے افعال، یعنی جیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکوع کرتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو بندگی کی علامتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے،
کسی کو پکارنا ہے یا کے ساتھ یا اللہ اس طرح سے پکارنا ہے، دعاؤں میں پکارنا ہے، حاجت روائی کے لیے کسی کی طرف متوجہ ہونا ہے، یہ ساری چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کری ہیں، ان میں کسی دوسرے کو شریک کر دینا، جیسے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم کہیں سے بھی اللہ کو پکاریں اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں۔ اب کوئی شخص یوں کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح ہر جگہ سے ہر ایک کی پکار کو سنتے ہیں، وہ فلاں بزرگ بھی ایسے ہی سنتے ہیں، کوئی بھی کہیں سے بھی ان کو پکارے اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں، تو یہی شرکیہ فسق کے دائرے میں آئے گا۔ اور رکوع اور سجدے جیسے اعمال، کسی کو بہت زیادہ تعظیم میں آ کر کے ان کے لیے رکوع و سجدے جیسے اعمال کرنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے خاص کیے ہیں، یہ بھی اسی دائرے میں آئے گا، اور اس کو شرکیہ فسق کہتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا۔ آج ہم اپنی مزاروں پر اور درگاہوں پر دیکھتے ہیں، وہاں لوگ جاتے ہیں، عورتیں جاتی ہیں، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی اس طرف منہ کر کے نیت باندھے کھڑا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نیت باندھ کر کے کھڑا ہوا جاتا ہے، کوئی وہاں بیٹھا ہوا سجدے کر رہا ہے، اور کوئی تشہد کی حالت میں ان کی طرف رک کر کے تعظیم سے بیٹھا ہوا ہے، اور یہ سب ہو رہے ہیں، اور ان کو دین کا نام دیا جا رہا ہے۔ یہ سب یہی فسق یا شرک ہیں، ان سب سے احتراز اور بچنا لازم ہے۔ یہ وہ امت ہے جو توحید کی داعی ہے اور توحید کے دعوے دار ہے۔ ہم نے ایسی توحید پیش کری کہ جو اس وقت اپنے آپ کو موحد کہتے تھے، یہودی اور عیسائی، ان کو بھی بتایا کہ تمہاری توحید میں یہ کمیاں ہیں، اور تم اپنے آپ کو کس منہ سے توحیدی کہتے ہو، تم تو 3 خدا مانتے ہو، تم 2 خدا مانتے ہو، ہم تو توحید کے علم بردار۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم توحید کی ہی آڑ میں بھی قبروں کے آگے سجدہ ریز ہوئے جا رہے ہیں، کبھی کسی ولی کے لیے یا کسی نبی کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفت کو مانے لے رہے ہیں، کبھی یہ مانے لے رہے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اختیارات دے دی ہیں، وہ بارشیں برساتے ہیں، اولادیں دیتے ہیں۔ نظر و نیاز میں یہ ہم کرنے لگے، 11ویں نہیں دیں گے تو ہماری گائے کا دودھ روک لیں گے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ یہ سارے عقائد، یہ فضولیات، یہ ہندوؤں سے ہمارے اندر داخل ہو گئی ہیں، اور یہ اسلام کا قطعاً کوئی حصہ نہیں ہے، اسے احتراز اور بچنا لازم ہے۔ چند کفریہ باتیں۔ عقیدہ: ایمان اس وقت درست ہوتا ہے جبکہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب باتوں کو سچا سمجھے اور ان سب کو مان لے۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں شک کرنا یا اس کو جھٹلانا یا اس میں عیب نکالنا یا اس میں مذاق اڑانا، ان سب باتوں سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ عقیدہ: قرآن و حدیث کے کھلے واضح مطلب کو نہ ماننا اور ان میں سے اپنے مطلب کے معنی گھڑنا بددینی کی علامت ہے۔ جیسے قرآن کریم میں آیا اقیم الصلاۃ، تو اب کوئی اس کا معنی یہ کرنے لگے کہ صلاح سے مراد صرف دل میں یہ سوچنا ہے کہ اللہ میاں ہے، حالانکہ اقیم الصلاۃ کا معنی ہے نماز قائم کرو۔ اب اس کے معنی کہیں نماز قائم کرو یہ نہ لے کر کے کوئی اپنی طرف سے معنی گھڑنا، یہ بددینی کی علامت ہے۔ عقیدہ: گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ اول تو گناہ کے قریب بھی نہ جانا چاہیے، لیکن اگر بدبختی سے اس میں مبتلا ہیں تو اس گناہ کو گناہ ضرور سمجھیں اور اس کی برائی اور اس کا حرام ہونا دل سے نہ نکالیں، ورنہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ عقیدہ: گناہ چاہے بڑا ہی کیوں نہ ہو، جب تک اس کو برا سمجھتا رہے ایمان نہیں جاتا، البتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ عقیدہ: اللہ تعالیٰ سے بے خوف اور نڈر ہو جانا یا نا امید ہو جانا کفر ہے۔ کوئی بالکل اکڑ جائے، سینہ نکال لے، میں اللہ کون اللہ میاں، نعوذ باللہ العیاذ باللہ، میں کون اللہ میاں، میں اللہ میاں سے نہیں ڈرتا، یہ سب باتیں کرنے لگے تو اس سے یہ کفر ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو جانا، میں تو بالکل کسی حال میں جنت میں جاؤں گا ہی نہیں، یا میں تو کسی کام کا ہی نہیں ہوں، بالکل نا امید ہو جانا، مایوس ہو جانا، یہ کفر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھ لینا کہ آخرت میں ہر حال میں مجھے بڑے درجات ملیں گے، کوئی پکڑ نہ ہوگی، یا یہ سمجھنا کہ میری ہرگز کسی طرح بخشش نہ ہوگی، کفریہ غلطی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ خوف اور امید کے درمیان میں رہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی لگائے رہیں۔ عقیدہ: کسی سے غیب کی باتیں پوچھنا اور ان کا یقین کر لینا کفر ہے۔ جیسے کوئی پنڈت کے پاس آپ چلے جائیں، یا کہ کوئی نجومی کوئی ستارے دیکھ کر کے آگے کی باتیں بتانے والے کے پاس آپ چلے جائیں اور اس سے آگے کی کوئی بات پوچھیں، اور اگر آپ نے اس کی تصدیق کر لی، مان لیا کہ ہاں صحیح کہہ رہا ہے، تو یہ کفر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فیوچر کی باتوں کو جاننے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے، تو کل کا علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس۔ عقیدہ: یہ عقیدہ رکھیں کہ غیب کا حال سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، البتہ انبیاء اکرام کو وحی سے اور اولیاء اللہ کو کشف اور الہام سے اور عام لوگوں کو نشانیوں سے بعض باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، لیکن یہ باتیں علم الغیب نہیں بلکہ انباء الغیب، غیب کی خبریں کہلاتی ہیں۔ یعنی غیب کا علم یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ غیب سے آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ جو چیزیں ہماری نظروں سے اوجھل ہیں وہ غیب ہیں،
تو یہ غیب کا علم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں میں سے انبیاء کو وحی کے ذریعے سے کچھ غیب کی باتوں کی خبر دی ہے کہ آخری زمانے میں دجال نکلے گا، جیسے پچھلے نبیوں نے بتایا کہ آج تمہارے والے نبی آنے والے ہیں۔ اسی طرح جو غیب کی خبریں ہیں، جو قیامت کی باتیں ہیں، حشر و نشر کی باتیں ہیں، یہ سب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں یا اور دوسرے نبیوں نے بتائیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے سے بتائی ہیں۔ اور کچھ ایسی باتیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں، وہ اولیاء اللہ کو کشف کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیتے ہیں۔ جیسے ولیوں میں سب سے بڑا مقام وہ صحابہ کرام کا ہے۔ ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہوئے ہیں خطبے کے لیے، اور آواز لگاتے ہیں یا ساریۃ الجبل کہ ساریہ رضی اللہ عنہ، یہ صحابی، ساریہ پہاڑ کے پیچھے۔ تو جب ان کا خطبہ مکمل ہوا تو لوگوں نے پوچھا، حضرت یہ کیا بات ہے، آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور یا ساریۃ الجبل آپ نے کہا؟ فرمایا کہ میرے سامنے میں دیکھ رہا تھا کہ ساریہ کا جو لشکر جہاد کے لیے روانہ ہوا ہے، تو دشمن ان کے پیچھے سے پہاڑ کی اوٹ سے ان کے پیچھے سے آ رہے ہیں اور ان پر حملہ کرنے والے ہیں۔ تو میں نے یہاں سے آواز لگائی تو وہ آواز وہاں پہنچ گئی۔ جب وہ واپس آئے تو ان سے پوچھا بھی گیا کہ ہمیں وہ آواز آئی کیا تھا؟ یہ صرف ایک کرامت تھی، اور جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے منظر کشی ہوئی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منظر کھولا، یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کشف کے ذریعے سے اور الہام کے ذریعے سے دکھایا اور بتایا۔ لیکن ان باتوں کو علم غیب نہیں کہتے۔ علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ یہ بس غیب کی کچھ خبریں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عنایت فرماتے ہیں۔ کسی کا نام لے کر کافر کہنا یا لعنت کرنا بڑا گناہ ہے۔ ہاں، یوں کہہ سکتے ہیں کہ ظالموں پر لعنت، جھوٹوں پر لعنت۔ ہاں، جن لوگوں کا نام لے کر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے یا ان کے کافر ہونے کی اطلاع دی ہے، ان کو کافر یا ملعون کہنا گناہ نہیں۔ جیسے ابو لہب ہے، اس کو نام لے کر کے اس پر لعنت ملامت کری جا سکتی ہے۔ فرعون ہے، لیکن کسی کا نام لے کر کے خاص طور پر لعنت و ملامت ایسے شخص کے بارے میں جس کا نام اللہ اور رسول اللہ نے نہ بتایا ہو، نام لے کر صراحت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ عمومی طور پر اس طرح کہنا چاہیے، ظالموں پر لعنت،